بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم لوگ لیسن پڑھ رہے تھے وائی بوائز فیل ان کالج. اس کا ریمیننگ پارٹ جو ہے وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے. ابھی تک جو چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ ٹرائی کرتے ہیں, کچھ ٹرائی نہیں کرتے کہ وہ ایگزام میں پاس ہوں, اور اس کے علاوہ کچھ کی نروس ہیبٹس, کچھ کی جو مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ ہے وہ ان کی پڑھائی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو ابھی جو اگلا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کس طرح سے جو فائنینشیل پریشر ہے, معاشی طور پہ جو کچھ بچوں کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ کس طرح سے ان کی پڑھائی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کھولنی ہے اپنی بکس پیج 9 پہ. Nowadays, when most ambitious boys went to go to college, the financial pressure is a very serious one. کہتے ہیں آج کل جب کچھ بچے ایسے کہ جو ایمبیشیس ہیں, جن کا دل کرتا ہے کہ ہم بہت اچھا پڑھیں, ان کے اندر اس کا جذبہ بھی ہوتا ہے, جب وہ جاتے ہیں کالج تک پہنچتے ہیں تو ان کی یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے ان کی پڑھائی کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا مسئلہ ہے. few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کا اپنے لیے جب وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے یعنی اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ خود اس کے لیے کمائے یا خود کوشش کرے. ایز اے میٹر آف فیکٹ نو بوائے ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. رائٹر کا خیال ہے کہ کبھی بھی بچوں کو بالکل اس طرح سے اس چیز کے اوپر تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کمپیل کرنا, انہیں مجبور کرنا, ارن کریں, وہ کمائیں پورے کا پورے اپنے جو اخراجات ہیں ان کے لیے, کیونکہ اس طریقے سے ان کی پڑھائی جو متاثر ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس بات کو اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں. Not only does he get a mighty poor living by the process but a mighty poor education as well. کہتے اس طرح سے نہ صرف یہ کہ اس کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے یا جو اس کی زندگی ہے وہ خراب ہو جائے گی, انتہائی بیچارہ مشکل میں اپنا وقت گزارے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے وہ پڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی کوئی اچھی پڑھائی نہیں ہوگی, وہ بھی اس کی پڑھائی کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑے گا. If the boy ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses. کہتے ہیں کہ اگر بچوں نے تعلیم جاری رکھنی ہے تو والدین کا فرض ہے کہ وہ ریزنیبل کنٹریبیوشن ایک معقول قسم کا جو اپنا حصہ ہے وہ ڈالیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جو ہے اس کو جاری رکھ سکیں. ایکسپنسز ہوتے ہیں اخراجات پہ. Any parent owes this much to his son. کسی بھی والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی طرف. The boy did not ask his parents to bring him into the world. They are responsible for his being here and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. کیونکہ والدین اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد جو ہے اس کو اس دنیا میں لے کے آتے ہیں, اسی لیے والدین ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا اچھے طریقے سے سپورٹ کریں تاکہ وہ اس دنیا میں جو کوئی بھی ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں درکار ہیں, ایکوپمنٹ ویسے ساز و سامان ہوتا ہے, یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو ان کے والدین جو ہے مہیا کریں تاکہ وہ دنیا کی جو مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو فیس کر سکیں, ان کا سامنا کر سکیں. Nevertheless, تاہم many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جو مکمل طور پہ اپنے سارے ایکسپنسز اخراجات خود انہیں ادا کرنے ہوتے ہیں. And it is always to the detriment of their health or the value of their education or both. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹریمنٹ ہے, نقصان ہے, ان کی صحت کو بھی ہوتا ہے اور ان کی ویلیو آف دیئر ایجوکیشن یعنی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اچھی قسم کی تعلیم نہیں ہو سکتی. یعنی ظاہر ہے جب وہ ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو وہ پڑھائی میں اچھے کیسے ہو سکتے ہیں. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself
And in my experience, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, 6 days in week, to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle. اب وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں جو اس کا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے اوپر برڈن نہ بنیں، اپنے پیرنٹس کے اوپر زیادہ برڈن نہ ڈالیں. یہ چیز جو ہے یہ زیادہ ویسٹرن جو معاشرے ہیں نا وہاں پہ ہے. ہمارے یہاں تو باپ بیچارے جو ہیں گھر کے 8-8 10-10 لوگوں کو بھی کما کے کھلاتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بالکل بھی کوئی خاص اس میں شیئر نہیں کرتے. لیکن وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمروں میں ہی نوکریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ ظاہر انہیں کام بھی مل جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے کئی ڈزن ہوتا ہے درجنوں کے حساب سے بچے دیکھے ہیں کہ وہ جابز لیتے ہیں جو کہ شام کے 6 سے لے کے صبح کے 2 بجے تک کی ہوتی ہیں اور 6 days a week، یعنی پورا ویک وہ چلتی ہیں، صرف ایک دن چھٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا خون بیچا صرف اپنی خوراک کے لیے یا اپنی کتابوں کے حصول کے لیے. یہ ان کے خیال میں ایک ہارٹ رینڈنگ اسپیکٹیکل مینس ایک بہت ہی تکلیف دہ یہ نظارہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ یہ دیکھ کے بہت اذیت ہوتی ہے کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی مشکلات میں گھر گئے ہیں. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing, and inevitably it is an important reason for apparent failure. کافی سارے بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں اور انیویٹیبلی مینس کہ آخر کار یہ ہونا ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس قسم کا رزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے پڑھائی میں فیل ہونے کی صورت میں. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation. But even when everything possible is done, even dean who knows his student can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. کہتے کہ اکثر کالجز جو ہیں وہ اسکالرشپ کا اجرا کرتے ہیں کہ اپنے جو ان کے لائق بچے ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم ان کی کوئی ہیلپ کریں گے تاکہ وہ آگے اچھا کوئی رزلٹ دے سکیں یا ایسا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ایز اے ڈین اس نے ایک ہیڈ کے طور پہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ صرف اس لیے کالج چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی تعلیم کو اپنے تعلیمی اخراجات جو پورے کر سکیں. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic, sports and literary so-called activity. اب کون سے بچے آ گئے ہیں؟ وہ والے بچے کہ جو کیا کرتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر جو رجحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ گیمز میں حصہ لیں یا پھر ایسے کہ ان کے ذہن میں تھوڑے سے وہ گھمنڈی ٹائپ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بہت زیادہ محنت کریں اور اس میں وہ شو آف کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہم پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے. یا پھر یہ کہ کوئی لٹریری یعنی ادبی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سرگرمیاں ان میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں. آل آف دیز فیچرز آف کالج لائف ہیو دیئر پلیس اینڈ شوڈ ریسیو دا سپورٹ آف دو اسٹوڈنٹس ہو آر انٹرسٹڈ ان دیم. کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کالج کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، ایک نمایاں پارٹ ہے اس کا ہونا چاہیے. جو بچے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں اس میں حصہ بھی لینا چاہیے. In my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed. سپوز ہوتا ہے فرض کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اکثر جیسا سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ بچوں کو کیسے سمجھائیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ کالج جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. If a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ ہے اس کو بہت گیمز کا شوق ہے، کسی اور چیز میں بہت شوق ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کالج تو پڑھائی اس کا بیسک مقصد ہے، تو وہ پھر اس کو چھوڑے اور پھر چھوڑ کے کہیں اور وہ اپنا جا کے حصہ لے، ایسی جگہ پہ چلا جائے جیسے جہاں پر صرف اسپورٹس کو کے لیے بچوں کو رکھا جاتا ہے، ان کو اس کی تربیت دی جاتی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز
کہ جن کو جیسے کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی اور کسی اس میں اداکاری میں جانا چاہتا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو بھی کسی کا انٹرسٹ ہے تو وہ پھر ادھر چلا جائے، بجائے اس کے کہ پڑھائی کا بھی حرج کرے اور ادھر سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو اور ادھر اپنے ٹیلنٹ کو بھی صحیح یوز نہ کر سکے. But most of them really are not. And if reasoned with by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range. اتنا بڑا یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی اپنے ایک دوست کے ساتھ جو کہ ان چیزوں کو، نوجوانوں کے مسائل کو بڑا وہ اچھے طریقے سے وہ سمجھتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو کن چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ اگر ان کا ذہن جو ہے ایتھلیٹکس کی طرف ہے، اگر ان کو یہی ہے کہ ہم نے یہی چیزیں کرنی ہیں، تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسے ہوتے نہیں ہیں، وہ صرف وقت گزارنے کے لیے گیمز میں چلے جاتے ہیں تاکہ پڑھنا نہ پڑے، اور وہ صرف ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ متاثر ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے، جیسے گیمز ہو گئیں، کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، چلو جی اس میں جا کے ہم حصہ لے لیتے ہیں. اور جیسے آپ لوگوں کے یہاں جب ابھی اسپورٹس ڈے شروع نہیں ہوتا، آدھی کلاس جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، حالانکہ گیمز میں تو کوئی 8-10 بچے ہوتے ہیں لیکن سارے ہی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. تو اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ان کو کہیں کہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا ذرا کم ہی نقصان ہے، لیکن پھر بھی کچھ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو اگنور کر دیتے ہیں. A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. یہ کافی زمانے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کچھ ایسے بچے ہوتے تھے کہ جو بس وقت گزاری کے لیے نا کالجز میں ایڈمیشن لے لیتے تھے. ان کا یہ ہوتا تھا کہ بس ہم نکلیں اپنے گھروں سے اور کالجز میں جائیں، اور وہ ان کے حالات ہی ہوتے تھے کہ وہ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی پڑھائی کے معاملے میں سیریس ہیں یا کچھ، صرف وقت گزارنے کے لیے جاتے تھے اور 1 سال فیل ہونے کے بعد پھر اگلے سال پھر وہیں پہ. تو یہ پہلے ہوتا تھا کہ بہت 2-2 4-4 سال تک بچے جو ہیں وہ کالجز میں بیٹھے رہتے تھے اور انجوائے کرتے تھے کالج لائف کو، پڑھائی وغیرہ کوئی نہیں کرتے تھے. اب بہرحال یہ گورنمنٹ نے جو بنا دیا ہے کہ جو فیل ہوتا ہے پھر اس کو گھر ہی بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ اتنا آج کل کے حساب سے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. Most of them have not found any serious interest in life and some of them never will. ان کا زندگی کو وہ سنجیدہ ہو کے لیتے ہی نہیں ہیں. It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer. Sometimes they learn their lesson and turn to do first-rate work, but the burden of proof is always on them to show that they mean business. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ زندگی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایک مشکل چیز ہے، کولڈ ورڈ اس کو کہہ رہے ہیں، ظالم دنیا ہے، اور اس میں ان کو پتہ چلے کہ کس طرح انہوں نے سروائیو کرنا ہے، زندہ رہنا ہے. اپنے تجربے سے جب وہ سیکھیں گے، انہیں زندگی میں جب مختلف قسم کے تھپیڑے پڑیں گے تو وہ یہ سبق سیکھ جائیں گے کہ انہیں اب کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پھر ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی برڈن آف پروف جو ہے، مطلب یہ کہ اس چیز کے لیے اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو انہیں خود ہی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ وہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. دے مین بزنس مینس کہ ان کا یہاں پہ جو کالج کا ایک کام ہے کہ وہاں پہ پڑھائی کرنی ہے تو وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پھر ہی وہ جو ہے کامیاب ہوں گے. آن دا ہول دا پرابلم دیٹ دا کالج ڈین فیسز کالز فار اباؤٹ دا سیم ڈائگنوسٹک ایبلٹی ایز دا فزیشینس. ڈائگنوسٹک ہوتا ہے تشخیص کرنا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک کالج کا جو ڈین ہے اس کا بھی جو کام ہے وہ کافی حد تک ایک ڈاکٹر کے جیسا ہی ہے کہ جس طرح کالج کا ڈین مینس سربراہ کو پرنسپل کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، جیسے ایک فزیشین جو ایک ڈاکٹر جو ہے بیماری تشخیص کرتا ہے، ایسے اس کو بھی بچے کی بیماری کو ڈھونڈنا ہے کہ کیا وجہ کیوں فیل ہو رہا ہے. ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم ٹو سی لائف اسٹڈیلی اینڈ سی اٹ ہول. If he can save boys from failure through foolishness, sickness and sin, he is doing his part of the job. کہتے ہیں کہ انہیں اپنے ثابت قدمی کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، زندگی میں ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ کیسے انہوں نے آگے بڑھنا ہے، اور اگر وہ اس طرح سے کریں تو بچوں کو وہ
फेलियर से बचा सकते हैं, जो कि उनकी बेवकूफ़ी की वजह से वो फेल हो रहे होते हैं, बीमारी की वजह से, किसी गलती की वजह से। तो वो कहते हैं कि अगर वो इस तरह बच्चों को रोक लेते हैं उन चीज़ों से कि जो उनके फेलियर का बायस बन रही हैं, तो नेचुरली वो अपना काम जो है वो सही अंदाज से कर रहे हैं। आप लोगों ने आई थिंक 3 क्वेश्चंस किए थे और बाकी अब आपके 4 हैं। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने भी हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लोगों ने याद करना है, लिखना है अपने पास। रोज़ एक बात मत पूछा करें ग्रुप में कि इसका काम क्या है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स, ये आप लोगों का लेसन का काम होता है रोज़ का, और ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखना भी है और याद भी करना है। वेल, थैंक यू गर्ल्स।